صفحہ نمبر 80، پیج 80، معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتحہ 1 سے لے کر 7۔ رب العالمین کی تفسیر، رب عالمین کی تفسیر، رب العالمین ناظرین، معارف القرآن جلد اول، سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ بقرہ تک، پارہ 1 سے لے کر پارہ 3، اور رکوع ہیں اس کے 8۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ، مفتی اعظم پاکستان، یہ رائٹر ہیں، اس معارف القرآن کے ترجمہ اور تفسیر انہی کی ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک چیز آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ رب العالمین کی تفسیر، اس مختصر ابتدائی جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت رب العالمین ذکر کی گئی ہے۔ مختصر الفاظ میں اس کی بھی تشریح دیکھیے۔ لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت و پرورش کرنے والے کے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے، یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے۔ کسی مخلوق کو بدون اضافت کے رب کہنا جائز نہیں، بدون اضافت کے، یعنی بغیر اجازت، بدون اضافت کے رب کہنا جائز نہیں، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے، وہ کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکتا ہے۔ العالمین عالم کی جمع ہے، جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے اور ہوا، فضا، برق و باران، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، نباتات، جمادات، سب بھی داخل ہیں۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ جیسا یہ ایک عالم ہے جس میں ہم بسے ہیں، اور اس کے لفظ اور اس کے نظام شمسی و قمری اور برق و باران اور زمین کی لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی عالم ہو، اور اسی جیسے اور ہزاروں لاکھوں اور دوسرے عالم ہوں جو اس عالم سے باہر کی خلا میں موجود ہوں۔ امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ اس عالم سے باہر ایک لامتناہی خلا کا وجود دلائل عقیلہ سے ثابت ہوا ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے اس لامتناہی خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی طرح کے اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم بنا رکھے ہیں۔ حضرت ابو سعید خضری سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہیں۔ یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا ہیں۔ اسی طرح حضرت مقاتل رحمۃ اللہ امام تفسیر سے منقول ہے کہ عالم 80,000 ہیں۔ قرطبی اس پر جو یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ خلا میں انسانی مزاج کے مناسب ہوا نہیں ہوتی، اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا، امام رازی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ اس عالم سے خارج خلا میں جو دوسرے عالم کے باشندے ہوں ان کا مزاج بھی ہمارے عالم کے باشندوں کی طرح ہو جو خلا میں زندہ نہ رہ سکیں؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان عالموں کے باشندوں کے مزاج و طبع، ان کی غذا و ہوا یہاں کے باشندوں سے بالکل مختلف ہو؟ یہ مضمون تو اس سے 770 سال پہلے کی اسلامی فلاسفر امام رازی کا لکھا ہوا ہے، جبکہ فضا و خلا کی سیر اور اس کی پیمائش کے آلات و ذرائع ایجاد نہ ہوئے تھے۔ آج راکٹوں اور اسپنگ اور یہ
آج کل کے ماڈرن دور کے زمانے میں خلا کے مسافروں نے جو کچھ آ کر بتلایا وہ بھی اس سے زیادہ نہیں کہ اس عالم سے باہر کی خلا کی کوئی حد نہایت نہیں ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس میں غیر متناہی خلا میں کیا کچھ موجود ہے، اس دنیا سے قریب ترین سیاروں، چاند اور مریخ کی آبادی کے بارے میں جو قیامت آج تک کے جدید ترین ماہرین سائنس پیش کر رہے ہیں، وہ بھی یہی ہے کہ اگر ان سیارات کے اوپر کچھ لوگ آباد ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ انہیں خصوصیات اور اسی مزاج و طبیعت کے ہوں جو اس عالم کے انسان اور حیوانات اور نباتات کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں، بلکہ قریب قیاس یہ ہے کہ ان کی مزاج و طبیعت، ان کی غذا اور ضروریات یہاں کے لوگوں سے بالکل مختلف ہو، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنے کی کیا وجہ نہیں، ایک کو دوسرے پر قیاس کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ امام رازی کی تائید اس سلسلے کی جدید معلومات کے لیے وہ مقالہ کافی ہے جو امریکی خلا مسافر جان گلین نے حال میں خلا کے سفر سے واپس آ کر شائع کرایا ہے، جس میں شعاعی سال کا نام دے کر ایک طویل مدت و مسافت کا پیمانہ قائم کیا ہے اور اس کے ذریعے اپنی وسعت فکر کی حد تک خلا کا کچھ اندازہ لگایا اور پھر یہ اقرار کیا کہ کچھ نہیں بتایا جا سکتا کہ خلا کی وسعت کتنی اور کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اس کا نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔